بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، انسان ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے. جس طرح پانی کا بلبلا ہوتا ہے تو بلبلا اندر سے خالی ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل جب بلبلے کی ہوتی ہے تو اس میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. وہ ایک شکل لیے ہوتی ہے اور وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے، لیکن جیسے ہی اس پر آپ انگلی ٹچ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز ٹچ کرتے ہیں تو وہ وہاں نہیں ہوتی. وہ ایک دم بلبلے کے اندر سے جو بھری ہوئی ہوا تھی وہ نکلتی ہے تو وہاں سے وہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے نہ یہاں زندگی تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو پہلے سے یہاں موجود تھی. بالکل ایسی حقیقت انسان کی ہے. انسان ایک بلبلے کے مانند ہے، زندہ ہے تو زندگی ہے، اور اگر آنکھیں بس ہوئی تو پھر انسان ہی نہیں. وہ سکون سفر پر نکل جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر آخرت کے سفر پر اس طرح جاتا ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آتا. وہ ایک ایسا سفر ہے، سبھی کو اس سفر پر جانا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ واپس نہیں آتا. یہ تلخ حقیقت ہے کہ موت سبھی کو آنی ہے اور سب جانتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ موت سے غافل رہتا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی پلاننگ میں، زندگی کو سنبھالنے میں اور اس کو اچھا بنانے میں تلو محنت مشقت صبح سے شام ایک کر دیتا ہے. لیکن اس کی پلاننگ میں آخرت، اس کی پلاننگ میں موت اور اس کا سفر سب ایسا ہوتا ہے جو دھندلا ہوتا ہے. یاد تو اس کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ چاہتے ہوئے اس کو بلا دیتا ہے، اور بلا کر اس طریقے سے فراموش کر کے اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے گویا کہ وہ اس سے برات حاصل کر چکا ہے. اب اس کو اس سے سہارا یا اس کا سامنا نہیں کرنا. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہم نہ آپ. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور جیسا جیسا ان کا وقت مکمل ہوتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے. انسان دنیا میں اللہ کی امانت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں جس کی طرف سے آئے، لوٹنا اسی کی طرف ہے. اب اللہ نے جب ہم کو ایک امانت بنا کر بھیجا ہے اور اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، ان کے طریقے پر ہو. تب تو یہ دنیا بھی آباد ہے، اور اس میں جو زندگی انسان نے گزاری ہے وہ بھی بہترین قابل مبارک ہے. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں بھی اس کے لیے شادمانی ہے، خوشیاں ہیں اور بہت زیادہ استقبال ہے. اب ہمیں موت کے بہت سے ایسے واقعات آمنے سامنے آتے رہتے ہیں. ہم موت سے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں،
ہم بہت سی میتوں اور مٹیوں میں جاتے ہیں، وہ ہمیں سگنل دیتے ہیں، وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیے زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ایک وقتی زندگی ہے، لہذا سبھی کچھ دنیا سے جانا ہے، اور جو جاتا ہے کچھ لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے، لہذا اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو اس طرح رہو کہ جو دنیا میں لوگ ہیں، جو تمہارے رشتے دار ہیں، جو تمہارے اقربا ہیں، جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ رہو، یہی چیز زندہ رہے گی۔ آپ کو کل کو اگر دوست یاد کریں گے، اقربا یاد کریں گے تو تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے یاد کریں گے، اور اگر تمہارے اندر اچھا عمل نہیں ہے تو تمہیں برا یاد کریں گے۔ اور اس کو محاسن اللہ کو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کے محاسن کا، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، اور جب آپ ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ان اچھائیوں کی بنیاد پر کہ دنیا والے اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، آخرت میں اسی اچھائی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جنازے میں شرکت کی جائے، 100 لوگ اگر جنازے میں شریک ہو جائیں، ان کی مغفرت سے یعنی ان کی دعائیں مغفرت سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، شریک ہونا چاہیے۔ دوسرے جو ہے یہاں جو اس کی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، پھر وہی باتیں آخرت میں وہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے دلیل بن جاتی ہے کہ 10 لوگوں نے گواہی دی ہے، 100 لوگوں نے اس کی بات میں گواہی دی ہے، سب لوگ اس کا چرچا کر رہے ہیں، تو وہ نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر جانے والے میں لاکھ برائیاں ہوتی ہیں تو ان برائیوں کا تذکرہ نہ کریں، اچھائیوں کا، اس کے اندر ایک اچھائی ہے، ایک خوبی ہے تو اس کا تذکرہ کریں۔ جب وہ تذکرہ ہوگا تو اس کی بنیاد پر اس کے گناہ معاف ہوں گے، آخرت کا سفر آسان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہمیں جو اس سے سیکھ ملتی ہے، جیسے ہم مٹی میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ یہاں رکھا ہے، ہم اس سے کیا سیکھ لینا چاہیے؟ سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ زندگی ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور انسان اس دھوکے کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن فی نفسی حقیقت کیا ہے؟ آخرت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں کوئی انسان نہیں مرے گا، وہاں موت کو بھی گلا کاٹ کر مار دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اس کو موت ہی نہیں آئے گی۔ اگر وہاں بندہ موت موت چلائے گا تو بھی اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب اس کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ موت کے جو سلسلے ہوتے ہیں، انسان کا جانا آنا، یہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہم ابھی گزر جائیں، ہم ابھی اپنی لائن صحیح کر لی، ہم اس راستے پر چلیں جو صحیح راستہ ہے۔ یہ ہمیں سگنل دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انسان جو بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے سے پہلے کی مطلب اس کے درد ہوگا، کہیں پریشانی ہوگی، اس طریقے سے سگنل ملتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جب چیک اپ کراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑے سفر پر جانے کے لیے اور کبھی کبھی اچانک حادثات بھی ہوتے ہیں، تو ایسے میں استغفار کو برابر پڑھتے رہتے ہیں۔ استغفار کی ایک تصویر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر استغفر اللہ ضرور رہنا چاہیے۔ جو گناہ ہوا معاف ہو گیا، جو ہوا معاف ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، گناہ ہوتا رہتا ہے انسان سے، اب استغفر اللہ جیسے آپ نے کہا معاف ہو گیا، تو یا آپ نے اچھائی کر لی، کسی کو راستہ بتا دیا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی، وضو کر لی، کسی کا سامان اٹھا دیا، یہ بھی سب سب ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، نیکی کے کام ہے نا، تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ اچھائیاں کرتے ہیں تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی مسجد کی طرف جو قدم چلتے ہیں ایک ایک ثواب ملتا ہے، ایک ایک صدقے کا ثواب ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں جب جمع ہوتی ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی گناہوں کا پتلا ہے، نگاہ سے گناہ ہو گئے، ہاتھ سے گناہ ہو گئے، ٹچ سے گناہ ہو گئے، دماغ سے گناہ ہو گئے، دل سے گناہ ہو گئے، گناہ تو گناہ ہے۔ اب ایسے میں انسان اپنی زبان سے فوراً استغفر اللہ کہہ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے، تو وہ وہیں کافی ختم، وہ لکھا نہیں جاتا، ورنہ کرام کاتبین دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے وہ فوراً نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی گناہ کیا فوراً وہ لکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں استغفر اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیا چھوڑ دیتے، اگر نہیں پڑھا لکھ لیتے۔
नेकी की वो भी लिख लेते हैं। तो ऐसे में जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह तो विद रखें अपनी जबान पर। दूसरे अपनी जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव जो इंसान बनाता है, उन पड़ावों में सबसे पहले अपने लिए ये मेंशन करें कि हम अल्लाह के बंदे बंदगी के लिए भेजे गए हैं, उसको जरूर पूरा करें। दिन भर में कुछ भी काम करें आप, लेकिन अल्लाह के बताए हुए वक्त पर जो उसका अपना वक्त है, जो फर्ज कहलाता है, अस्सलात वाला वक्त दिला, हदीस में आता है सबसे बेहतरीन अमल जो अल्लाह को महबूब है वो यही है कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा कर देना। ये अल्लाह का हक है, बंदों पर अल्लाह का हक क्या है, उसकी इबादत की जाए, उसकी बंदगी की जाए। तो जो भी अव्वल वक्त है उसमें सबसे पहले आप अल्लाह के सामने सरकरे हो जाए, जो काम कर रहे हैं आप करिए, इससे कोई आपको इनकार नहीं किया जा रहा है, आपको मना नहीं किया जा रहा है। जो भी आप कारोबार करते करिए, लेकिन जो अल्लाह का वक्त है, नमाज का वक्त हुआ दोहर का, असर का, मगरिब का, उसमें आके आपने नमाज पढ़ी बस। फिर देखिए उस जिंदगी के अंदर खुद ब खुद रौनकें, बहारें, रहमतें, बरकतें आनी शुरू हो जाएगी। आपका दिल खुद मस्जिद से वरजुल मुअल्लकुन फिल मसाजिद, कि इंसान का दिल मस्जिद से अटक जाएगा। कल क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के साए तले होंगे, उसमें से एक वो नौजवान भी है जिसका दिल मस्जिद से अटक जाए। मस्जिद से अटकने का मतलब क्या है? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र उसके दिमाग में सवाल है कि मैंने ज़ोहर पढ़ी थी, असर की नमाज न छूट जाए, और जैसे असर का वक्त हुआ फौरन असर पढ़ ली, और फिर कौनी फौरन उसके अभी मगरिब न निकल जाए, मगरिब पढ़ ली, ईशा की फिक्र लगी, वरजुल मुअल्लकुन फिल मसाजिद, उसका दिल मस्जिद से अटक गया। ऐसा अटका कि निकल ही नहीं रहा है। एक नमाज का कारोबार कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, जो भी उसके कारोबार है वो भी कर रहा है। जब नमाज से फारिग हो जाओ, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, उसका रिस्क तलाश करो, अल्लाह आपको रोटी देगा, बरकत देगा, उसके अंदर खुद ब खुद जो है फरावानी देगा, तरक्की देगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि जब मैं तुम्हें और जब अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाए, जिक्र क्या है? अल्लाह का नाम, अल्लाह की नमाज है, अल्लाह का कलमा है, वो कहाँ बुलंद होगा? अल्लाह के घर में होगा। जब उसके लिए तुम्हें बुलाया जाए तो दौड़ पड़ो। ये भी नहीं कहा चलते चलते आओ, आराम से आओ, नहीं, दौड़ कर बस आओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तेजी के साथ आओ, कहीं वक्त ना निकल जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो जब आप अल्लाह का हक अदा करेंगे तो अल्लाह भी फिर आपका ऐसी जगह से रोटी देगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप जो है ख्याल नहीं कर सकते कहाँ से आ रहा है। बरकतें उसके अंदर आ जाएंगी। एक इंसान कमाता बहुत है, पैसा भी खूब है, बरकत नहीं। बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने में आए, देखने में आए। तो जब बरकत नहीं होती, निकल जाता है सारा का सारा पैसा। लेकिन जब इंसान थोड़ा ही कमा रहा है लेकिन अल्लाह ने उसमें बरकत दे दी तो फिर उसकी फरावानी हो जाती है। तो ये देखने की बात है, समझने की बात है। लिहाजा हमारी जिंदगी, हम फैसला लें कि वो जिंदगी जिएंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कर गए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम जी कर गए कि वो दुनिया में अल्लाह से खुश थे और अल्लाह उनसे खुश था। वो दुनिया में चलते थे, जन्नत में उनके टापों की आवाज़, पैरों की आवाज़ दिखाई देती थी, सुनाई देती थी। वो क्या थे? उनका क्या अमल था? वो ऐसे, वो भी तो हमारे जैसे बंदे थे, हम भी वैसे बन सकते हैं। बस हमारी जिंदगी सहाबा की, हमारी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी बन जाए, उसका नमूना बन जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान में बार बार आप पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसवा है, नमूना है, आइडियल है हर इंसान के लिए। आपने हर जिंदगी में, आपने अपनी पूरी जिंदगी में हर वो काम करके दिखा दिए कि अगर इंसान उसको इख्तियार करे तो बरकत है, रहमत है उसके लिए आसानी है, उसके लिए जिंदगी जीना आसान है। लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में अपनी मनचाही जिंदगी जीते हैं। नतीजा ये होता है दुनिया में ख्वार होते हैं और फिर जब आखिरी सफर पर जाते हैं तो अफसोस होता है, गम होता है, रंज होता है और
پھر بہت ساری دولت جمع کرنے کے بعد جب انسان جاتا ہے تو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ کمایا اور سب چھوڑ کر چلے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نہ ان پر رنج ہے نہ غم ہے, جو چھوڑا کوئی بات نہیں, جو رہ گیا نہ ڈر ہے. اب اللہ کی بات کو اس سے کہیں زیادہ لن بنا وہ صاف کہہ دیا گیا جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے اللہ کی خوشنودی نہیں پا سکتے آپ. بالکل صاف دو چار کی طرح واضح انداز میں قرآن آپ سے بات کرتا ہے, لیکن ہم لوگ کیا کریں, قرآن کو سمجھتے نہیں, قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی منچائی زندگی جی رہے ہیں. اپنی منچائی زندگی آخرت میں انسان جیے گا, آخرت کے سفر پر جب پہنچے گا, جب جنت میں پہنچ جائے گا, جیسا وہ تصور کرے گا, جیسا وہ خیال کرے گا, وہ تمام چیزوں کے سامنے ہوں. یہ ہے منچائی زندگی. دنیا تو ایک آزمائش گاہ ہے, یہاں تو آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے. ہر چیز کے لیے اس کو آزمایا جائے گا, پرکھا جائے گا, امتحان لیا جائے گا, نچوڑا جائے گا, اس کو نکھارا جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا اس دنیا میں. اور جو اس میں بہترین طریقے سے کامیاب ہوا, اچھے رمضان سے پاس ہوا, اس نے زندگی کو وہ زندگی دیا جو اللہ چاہتے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت سے کہیں زیادہ اور کہیں بڑی جنت نصیب فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا پڑاؤ اور اپنی زندگی کا آگے کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے تیار کرنا چاہیے کہ پھر وہ زندگی ایسی زندگی گزرے کہ آپ کا دل اس سے مطمئن ہو, غنی ہو, خوش ہو. یہ نہیں کہ دل ہی آپ کو پریشان ہے, ذہن آپ کا کنفیوز ہے, پریشان اور الجھنوں سے انسان جو ہے گھرا ہوا ہے. وہ گھر جاتا ہے تو ٹینشن اس کو سوار ہو جاتی ہے, ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے, کاروبار میں لگتا ہے تو جی نہیں لگتا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوال خود اپنے آپ سے کیجیے. اور ایسا ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان سب سے بڑی چیز جو اللہ کی ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. انسان کی 10 سال کے بعد سے نماز فرض ہو جاتی ہے, اور وہ 50 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا. 60 سال کے بعد میں اس کو یاد آتا ہے یاد نماز پڑھنی ہے. اب قضائے عمری کرتا ہے, چلو بھائی قضائے عمری تو پھر تو ملی, کل تو لائے, کرے, چھوڑے نہیں. جو جس وقت موقع مل جائے بس اس کو غنیمت سمجھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اب نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھیں گے, یہ غلط ہے. جس وقت جس انسان کو توفیق مل جائے, جس وقت جس انسان کو اللہ راستہ نکالے, اسی وقت وہ اللہ کا ہو گئے. اور جو پچھلے گناہ ہو گئے, پچھلی نمازیں چھوٹ گئیں, پچھلا جو بھی کچھ ہوا, اللہ سے معافی مانگے. اور دھیرے دھیرے ان کو جس طریقے سے کسی کو ادھاری لی آپ نے تو آپ ایک دم نہیں دے سکتے. چلو بھائی 2,000 دے دو, 1,000 دے دو, 500 دے دو, لوٹاتے ہو آپ. اگر آپ کے دل میں ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, تو آپ لوٹا دیتے ہو اور وہ اتر بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر پچھلی نمازیں چھوٹ گئی تو قضا کرتے چلے جائیں. اس نماز کے وقت میں وہ نمازیں پڑھتے چلے. جب آپ کا دل کہے کہ ہاں میں نے پوری پڑھ لی, تو اللہ کو پاس کر دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اس کا دل کہہ رہا ہے پوری پڑھ لی اس نے تو پڑھ لی, معاف کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ, یعنی کہ دنیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا تھا, صرف اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ اللہ میں اپنی زندگی کماتے. انہوں نے دنیا کی تمام چیزوں پر حکومتیں کی. حکومتیں انہوں نے کی, کاروبار انہوں نے کیے, تجارتیں انہوں نے کی, بہترین طریقے سے بزنس انہوں نے چلائے, کاروبار انہوں نے کی, سب کچھ کیا. اس کے باوجود وہ اللہ کے یہاں کاشتکاری انہوں نے کی, خریداری انہوں نے, سب کچھ کیا. لیکن اللہ کے وقت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے رہے. جو جس کا حق تھا وہ دیتے رہے. یہ نہیں کہ حق مان لیا, چوری کر لی, ڈکیتی کر لی, دھوکہ دے دیا, کسی کا حق مان لیا, ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل صاف دل تھا. جس طرح آئینہ ہوتا ہے, آپ آئینے کے سامنے پہنچیں گے, جو کچھ ہے وہ سامنے رکھ دے گا آپ کے. بالکل ایسے ہی مومن کے لیے آئینہ ہے. اس وقت وہ آئینہ اتنا شفاف تھا کہ انسان جو دیکھتا تھا وہی سامنے ہوتا تھا. اور آج کے وقت میں آئینہ گندا ہے, دھندلا ہے, کہ ہم دیکھتے کچھ ہے, دکھائی کچھ دیتا ہے. ہمیں اپنے اوپر کے اپنے گناہ نظر نہیں آتے, اپنے چہرے کی جو برائیاں ہیں, جو جھریاں ہیں برائیوں کی, اس کو نظر نہیں آتا. ہم اسمارٹ بنے رہتے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, توبہ کریں, ہم سب توبہ کریں. میں آپ کو نہیں کہتا, سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, توبہ کریں ہر چیز سے اور اللہ کی طرف رجوع کریں.
کیونکہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے جیل، اور کافر کے لیے یہی دنیا جو ہے جنت ہے، اس لیے کہ آخرت میں کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مسلمان کی جان کو کہ مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، تو مسلمان کو تو جنت مل جائے گی لیکن کافر کو نہیں ملے گی، جو انکار کرتا ہے خدا کا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو بہت سارے خدا کو جنم دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ زندگی کے اس مرحلے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی کوئی سال ہے، ہم فیصلہ لیں کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ زندگی گزرے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزرے گی، چاہے دنیا ملے یا نہ ملے، میری آخرت سمجھ ہے، وہاں اگر آخرت مل گئی اس سے کہیں بڑی دنیا مل گئی، اور اگر آخرت بگڑ گئی تو دنیا لاکھ مل گئی تب بھی چھوڑنی پڑے گی۔